السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آج کی ہماری اس نشست میں حج کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جس میں پہلی چیز حج کی فرضیت ہے، دوسری چیز حج کی فضیلت ہے، اور تیسری چیز ہے حج کا طریقہ۔ حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کا ایک حق ہے، اللہ کا ایک فریضہ ہے لوگوں کے ذمے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ تو حج زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت مسلمان بالغ اور عاقل کے اوپر فرض ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، حج زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت بالغ اور عاقل مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ استطاعت والا کون ہے؟ جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور جس کے پاس مالی طاقت ہو۔ اس حوالے سے دو نبی علیہ السلام کے فرمان سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت جب آپ سے یہ بات پوچھی گئی، من استطاع الیہ سبیلا سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی البیت، کہ جس بندے کے پاس سواری ہو اور وہاں تک جانے کا زیادہ راہ موجود ہو، یہ استطاعت ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک عورت نے آ کے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر حج بھی فرض ہو چکا ہے، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ یعنی ایسا بندہ جو جسمانی قوت اور طاقت رکھتا ہو اور ساتھ میں مالی قوت اور طاقت رکھتا ہو، وہ بندہ صاحب استطاعت ہے اور اس بندے پر حج فرض ہے۔ اسی طرح بالغ ہو، بلوغت کو پہنچ چکا ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ جو بچے بلوغت سے پہلے حج کرتے ہیں، ان کا جو حج ہوتا ہے اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بالغ ہوں گے تو بلوغت کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر دوبارہ حج فرض ہوگا۔ صاحب عقل وہ ہو، صاحب شعور سمجھدار بندہ ہونا چاہیے۔ دیوانہ پاگل مجنون بندہ جو ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ مرفوع القلم ہے، ان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسا بندہ جو جاہلیت میں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، تو اس نے حج کیا تو اس کا وہ حج بھی قبول نہیں ہے۔ حالت ایمان کے اندر کیے جانے والا حج جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، اور مشرک اور کافر کا کوئی حج قبول نہیں ہوتا۔ جو بندہ صاحب استطاعت ہو اور وہ حج نہیں کرتا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان عبدا اصححت له جسمہ، بے شک میں نے اپنے بندے کو صحت مند جسم دیا ہے، ووسعت علیہ فی المعیشۃ، اور میں نے اسے اچھی خاصی وسعت دی ہے اس کی معیشت کے اندر، یعنی اسے مال و دولت سے نوازا ہے۔ تمضی علیہ خمسۃ اعوام، اور اس بندے پر 5 سال گزر جاتے ہیں۔ 5 سال وہ بندہ جو صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یفید الی الا محروم، کہ ایسا بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود بیت اللہ میں نہیں جاتا
اللہ کا حج نہیں کرتا وہ بندہ دنیا کی ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ملک ذاتا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ، کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور سواری بھی دی ہے، جسمانی اور مالی قوت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، ولم یحج، اور وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو یہ اسی پر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ یعنی صاحب استطاعت بندہ اگر حج نہیں کرتا تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی ریاست کے اندر اپنے سپاہیوں کو بھیجوں اور ان کی یہ ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ دیکھیں جو بندے صاحب استطاعت ہیں اور وہ حج نہیں کر رہے، میرا دل کرتا ہے میں ان پہ جزیہ لگا دوں۔ یعنی مسلمان ریاست کے اندر اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جزیہ لگتا ہے، اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ حج کی فرضیت ہے کہ جو بندہ حج سے منہ موڑے گا اس کا شریعت کے اندر یہ مقام ہے کہ اس کے ایمان اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے حج کی فضیلت کہ جو بندہ حج کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرے کو بار بار کرو کیونکہ یہ دونوں تمہاری فقیری کو اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ گناہوں کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا ہر گناہ معاف ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا حج کرنے سے، آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، ہجرت کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اسی طرح حج کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور انسان کیسے ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج ھذا البیت، جو بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے پھر وہ کسی قسم کا گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا، رجع کا یوم ولدت امہ، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حاجی کی جزا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مقبول حج جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ہی جزا ہے، ایک ہی بدلہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت عطا کرے گا۔ اور جو بندہ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سال اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ حاجی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ چوتھی چیز تھی کہ طریقہ حج، یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ مجھے حج کا طریقہ سکھا دے کہ میں حج کیسے کروں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کہی تھی خُذُوا عَنِّی مَنَاسِكَکُمْ، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، فَإِنِّی لَا أَدْرِي لَعَلِّی لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِی، کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ حج ہو سکتا ہے نہ کروں، مجھ سے آج حج کے سارے طریقے سیکھ لو۔ تو حج کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے 15-20 لاکھ لگا لیتے ہیں لیکن حج کا طریقہ نہیں سیکھتے، وہاں چلے جاتے ہیں پھر جیسے جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے کرتے جاتے ہیں اور خود کو کوئی شعور نہیں ہوتا۔ حج کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید، مسلمان کا حج قبول ہوتا ہے، عاقل اور بالغ کا حج قبول ہوتا ہے، اخلاص کے اوپر مبنی جو حج ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح مال حلال سے کیے جانے والا حج اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر کیا کہ دور دراز سے وہ سفر کر کے آتا ہے، مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں، میدان عرفات میں کھڑے ہوئے حاجی کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن یہ بندہ ہے کہ دور دراز سے سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچتا ہے، گرد و غبار اس کے سر پر بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔
بعض حدیث میں آتا ہے لبیک اللہم لبیک، کہ جب وہ صدائیں لگاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا کوئی آنا قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں ہے۔ تو وہ کیوں اس کے لیے خوش بختی نہیں ہے؟ وہ اللہ خود ہی فرماتے ہیں مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام، تیرا کھانا پینا سب کچھ حرام کا ہے، تیری سواری بھی حرام کی ہے۔ انا یستجاب لک، بتا تیری میں دعا کو کیسے قبول کروں؟ تو اس بندے کا حج قبول نہیں ہوتا جو بندہ حرام کمائی سے حج کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ناراض ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کا حج بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ آپس میں دو دوست ناراض ہوتے ہیں، جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کرتے ان کے اعمال اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا لا تنزع رحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، جس قوم کے اندر رشتہ داری کو کاٹنے والا کوئی بندہ موجود ہوتا ہے، اللہ اس بندے کی وجہ سے اس پوری قوم کو، اس پوری محفل کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ایسا بندہ جب حج کرنے کے لیے جائے گا تو اس کی وجہ سے دوسرے بھی محروم ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہاں جانے سے پہلے یہ کام ضرور کریں کہ آپ اپنے ناراض رشتہ داروں سے، والدین سے، دوستوں کے ساتھ صلح کر کے وہاں جائیں۔ احرام باندھنا ہے عمرے کے لیے تو سب سے پہلے میقات پر آپ کو جانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم یہ نقشہ بنایا ہوا ہے، اس کے حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔